لہٰذا ہم میاں اسلم کے جو آپ کہہ لیں جو باتیں انہوں نے کی ہیں، انہوں نے کہا کہ 700 کنال سے زیادہ گرین ایریا اور جنگلات کی زمین پہ قبضہ کیا گیا، دریا کی زمین پہ قبضہ کیا گیا، اور 10 سے 15 ہزار لوگوں کو وہ پلاٹ بیچے گئے جو آن گراؤنڈ نہیں ہیں۔ اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جو تازہ ترین جو غریب پاکستان میں امیر ہوئے ہیں 2 آدمی، ایک کا نام جنرل قمر جاوید باجوہ ہے اور ایک کا نام علیم خان ہے، اور دونوں کی پارٹنرشپ ہے، دونوں کی پارٹنرشپ تھی ماشاءاللہ۔ یہ جو اسلام آباد کا ہے، اسلام آباد میں علیم خان کی سوسائٹی فیل ہو گئی تھی، پھر اچانک جو ایسے چمکی، جو 6-7 قتل ہو گئے وہاں پہ، تو ایسے چمکی تھی وہ کیا نام ہے سوسائٹی، وہ چمکنے کی وجہ ماشاءاللہ پھر شمولیت تھی اس میں۔ اور یہاں پہ جہاں جہاز کھڑا رہتا تھا لاہور میں کئی کباڑیوں کے پاس اور کئی لوگوں کے پاس، وہ بھی ساروں کو پتہ ہے، لہٰذا کوئی مارل ویلیوز کہہ لیں، کوئی ایمانداری کی باتیں کہہ لیں، کوئی دوسری تیسری کر لیں، تو وہ میں سمجھتا ہوں سارے لاہور گواہ ہے۔ ہم نے بڑی دیر بھگتا ہے، علیم خان کا تانا ہم نے بڑا بھگتا ہے، علیم خان کا تانا ہم نے بڑا ہی بھگتا ہے۔ اس تانے کو جس دن سے وہ گئے ہیں بڑے سکھی ہوئے ہیں، پی ٹی آئی جو ہے وہ ترقی کرنا شروع ہو گئی، وہ تانا جب گیا تو آپ کہہ لیں پی ٹی آئی سکھی ہو گئی۔ اور علیم خان صاحب کا یہ جو خیال ہے کہ جناب یو کین سے کہ وہ پی ٹی آئی چلاتے تھے، تو پی ٹی آئی میں ان کی لیڈرشپ میں سینٹرل پنجاب ہم بری طرح ہار گئے۔ اور پھر ایک علیم خان صاحب کہتے تھے کہ شعیب صدیقی کو صدر ہونا چاہیے لاہور کا، عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ وہ بن جائے، ولید بن جائے۔ تو انہوں نے جب علیم خان نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ جتنے بھی ٹکٹ ہولڈر ساروں سے پوچھ لو، تو ساروں سے پوچھا گیا تو شعیب کے ٹوٹل 8 ووٹ نکلے۔ انفارچونیٹلی میرا ووٹ بھی شعیب کے ساتھ تھا، شرمندہ ہوں میں آج تک۔ 8 میں میرا بھی ایک شامل تھا، باقی سارے ووٹ ولید کے تھے۔ یہ پارٹی میں سرسخ تھا۔ اور پھر جب علیم خان صاحب بہت طاقتور تھے، کیا نام ہے، سینئر وزیر بھی تھے بلدیات کے، تو جس وقت چھوڑ کے گئے تو ٹوٹل 4 لوگ ان کے ساتھ گئے، عظمیٰ کاردار، عائشہ چودھری، اور یہ ایک خاتون ماشاءاللہ ان کا نام ہے ساجدہ بی بی پاک پتن سے، اور ہارون گل۔ یہ چاروں روکڑے والے تھے، ایک بھی نظریات والا نہیں تھا، ایک بھی گروپ والا نہیں تھا۔ تو علیم خان صاحب کی اوقات پارٹی میں یہ تھی کہ جب چھوڑ کے گئے تو 4 روکڑے والے بندے ساتھ لے کے گئے، سوائے ایک بندے کے ایم پی جو ساتھ گئے، میاں خالد ایک ایم پی تھا، باقی 4 روکڑے والے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ ساتھ چھوڑ کے گئے، یہ پارٹی میں اوقات تھی ان کی۔ اور وہ کہتے تھے جلسے سارے میں کرواتا ہوں۔ علیم خان صاحب جب تک یہاں پہ تھے 1.5 کروڑ کا جلسہ ہوتا تھا، علیم خان صاحب جب چلے گئے تو یہاں 35 اور 40 لاکھ کا جلسہ ہوتا رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے۔ پارٹی نے پچھلے سال میں 60 سے 70 جلسے کیے ہیں۔ پہلے ہم ایک جلسہ کرتے 3 مہینے کمر سیدھی کرتے تھے، اس کا قرضہ اتارتے تھے، اور وہ قرضہ جو آتا تھا، جو پیسے آتے تھے وہ ہم اکٹھے کرتے تھے۔ کوئی ایسا جلسہ جس میں میرا 10 20 30 لاکھ نہ ہو مجھے بتا دیں، کوئی ایسا جلسہ جس میں 10 20 30 لاکھ میرا نہ گیا ہو وہ مجھے بتا دیں، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل جلسہ تو ایک بندے کے پیسے سے ہو جاتا تھا، 2 بندوں کے پیسے سے ہو جاتا تھا، سارے سینٹرل پنجاب سے ہم اکٹھے کرتے تھے۔ یہ کرتے کرتے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 200 ارب کے مسئلے کی یقیناً بات کریں، 10,000 سے 15,000 بندوں کی، یہ میاں اسلم کے ساری فگرس ہیں۔ ٹوٹل سوسائٹی کی مجھے پتہ ہے 2 ارب خریدی تھی، یہ بھی 3 ارب کا وہ سارا پتہ ہے۔ 700 کنال جنگلات کی زمین، شاہ پور کانجنا قبرستان وغیرہ وغیرہ۔ اگلی بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آج کی جو سیاست ہے، یہ جو آپ کہہ لیں کہ اس سیاست میں یہ جو ویڈیو کا ایلیمنٹ تھا، آڈیو کا ایلیمنٹ تھا، یہ پرانا تھا، جسے کبھی پسند نہیں کیا گیا۔ ہم قبائلی معاشرہ ہیں، قبائلی معاشرے میں بچوں کو اور خواتین کو سیاست میں، لڑائی میں، جنگ میں کبھی نہیں لایا ہوتا کہ کوئی ہماری خواتین کا نام لے اور ہم چپ کر جائیں، ہمارے منہ پہ کوئی تھپڑ مارے تو ہم دوسرا گال پیش کر دیں۔ یہ پہلے وزیر اعظم کرتے رہے ہیں، عمران خان نے یہ نہیں کیا، اس نے اس سے زیادہ کرارے تھپڑ مارے ہیں، ہم کسی کو مسجد اور مندر نہیں سمجھتے، ہم کسی کو مقدس گائے اور سامری کا بچڑا نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں سارے لوگ برابر سٹیک ہولڈر ہیں، جس کا شناختی کارڈ ہے ہر اس ملک کے آئین کے مطابق، اس ملک کے شناختی کارڈ والے سارے ایکول باعزت ہیں۔
کوئی کس طرح کے کپڑے پہنتا ہے وی ڈیم کیئر. شناختی کارڈ کے برابر عزت ہے. اس ملک کے سٹیک ہولڈر شناختی کارڈ کے برابر ہیں. خواتین تک نہ جائیں. ہمیں پتہ ہے کہ کس کی خواتین شادی سے پہلے کتنی امیر ہوتی ہیں, کتنی تیزی سے امیر ہوتی ہیں. جس نے عزت کروانی ہے اپنے انٹرویو اپنے پاس رکھے, اپنی لیکیج اپنے پاس رکھے. یہ جو لیک کر کے تو ہمیں کوئی بے عزت کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم نے دوسرا گال اس کے سامنے پیش نہیں کرنا. لمٹ آپ کی نہیں ہے تو ہماری کوئی نہیں ہے. ہم 23 کروڑ ہے اس ملک میں. اگر آپ کی لمٹ نہیں ہے تو ہمارے پاس بھی کوئی نہیں ہے. اسی قبائلی معاشرے کا حصہ ہیں ہم بھی. خواتین تک نہ جائیں. اس ملک میں کچھ تو کچھ بچا رہنے دیں. پیسے تو پہلے نہیں رہے, روٹی تو پہلے ہی نہیں رہی, نوکری تو پہلے ہی نہیں رہی, انڈسٹری تو پہلے ہی نہیں رہی. کوئی عزت کے نام پہ, خواتین کی عزت کے نام پہ اس ملک میں کچھ بچا رہنے دیں. عمران خان کی کوئی کرپشن ہے, عمران خان کی کوئی رانگ ڈوئنگ ہے, عمران خان سیاست میں ہیں, کہیں جو کہنا ہے, کریں جو کرنا ہے. آپ ان کو کہیں وہ آپ کو کہہ لیں گے, آپ ہمیں کہیں ہم آپ کو کہہ لیں گے. ہم نے کوئی غلط کیا صفائی دیں گے, اس سے زیادہ غلط کیا سزا بھگتیں گے. ایشو ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے کوئی غلط کیا ہے ہم آپ سے ڈریں گے نہیں, ضرور کہیں گے. آپ نے کوئی ٹھیک کیا تعریف کریں گے. اگر آپ سمجھیں کہ کمیونیکیشن ون وے ہے تو ہوتی ہوگی بھی کبھی, اب نہیں ہے. اس طرح کی توقع میاں نواز شریف سے کریں, اس طرح کی توقع آپ مریم نواز سے کریں کہ چابی والا کھلونا کبھی آن کر دیا کبھی آف کر دیا. اس طرح کی توقع آپ بلاول سے کریں. کوئی اینٹ سے اینٹ بجاتے بجاتے بھاگ جائیں گے یہاں سے. ہم نے نہ اینٹ سے اینٹ بجانی ہے, خالی ہاتھ لڑنا ہے. نہ ہم مولوی ہیں نہ ہم قبائلی ہیں. اسی میدان میں, لاہور کے میدان میں کھڑے ہو کے لڑیں گے. ہم نے نہیں بھاگنا اس ملک سے. نہ ہم نے ہتھیار اٹھانے ہیں, نہ ہم نے جنگ کرنی ہے. دلیل سے, قانون سے, صبر سے لڑیں گے. دلیل سے, قانون سے, صبر سے لڑیں گے. ہیومن رائٹس کے لیے لڑیں گے, سول سپرمیسی کے لیے لڑیں گے, رول آف لا کے لیے لڑیں گے, آئین کی حفاظت کے لیے لڑیں گے. اور لڑتے رہیں گے اس وقت تک, لڑتے رہیں گے اس وقت تک جب تک ہم کامیاب نہیں ہو جاتے. اور کامیابی ہماری یقینی ہے, کامیابی ہماری یقینی ہے. ہم اس راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں پھر بھی کامیاب ہیں, ہم منزل پالیں پھر بھی کامیاب ہیں. سرخ روئی ہم دونوں شکلوں میں ہے. اور عوام کو ہرا کے کبھی نہیں کوئی نہیں جیتا. عوام کو ہرا کے بھی آپ ہاریں گے, عوام کو سے ہار کے بھی آپ ہاریں گے. آپ کی شکست یقینی ہے, ہماری فتح یقینی ہے. جو کچھ کرنا ہے کریں ہمارے ساتھ. خواتین کو نہ لے کے آئیں. یہ ویڈیو لیک, آڈیو لیک, یہ لیکیج کے نام پہ ہم جانے نہیں دیں گے. ہر لیک کا جواب دیں گے. کسی جاوید چوہری کو, کسی قاسم علی شاہ کو, کسی علیم خان کی آڈیو ویڈیو لیک ہم خالی نہیں جانے دیں گے, جواب دیں گے اس کا. لیکن خواتین تک پھر بھی نہیں جائیں گے. آپ کو پکڑیں گے. آپ کا ماضی بھی ہے, حال بھی ہے. باقی اگر کسی کو شک ہے, کسی کو شوق ہے کہ کوئی زیادہ طاقتور ہے, کوئی دلیر زیادہ ہے, کسی کو اگر یہ شک ہے کہ ہم بزدل ہیں, یہ سارے فکری مغالطے نکال دیں آپ. یہ سارے فکری مغالطے نکال دیں آپ. اور یہ بھی نکال دیں کہ جناب آپ کی کوئی لمٹ نہیں اور ہماری ہے. یہ فکری مغالطہ بھی نکال دیں. میں کہہ رہا ہوں کوئی سامری کا بچھڑا نہیں ہے, کوئی مقدس گائے نہیں ہے, کوئی مسجد نہیں ہے, کوئی مندر نہیں ہے. کوئی دوسرا گال ہم نے پیش نہیں کرنا. ایک گال پہ تھپڑ مارو تو ہم دوسرا گال پیش کر دیں گے, یہ نہیں ہونا. لہٰذا سیاست کریں. سیاست نام کس چیز کا ہے؟ معاشرے میں جوڈیشیس ڈسٹریبیوشن آف دا ریسورسز, وسائل کی منصفانہ تقسیم کا نام سیاست ہے. وسائل کی منصفانہ تقسیم کا نام جمہوریت ہے. اس میں ہم ساروں کو جتنے مسائل ہیں اس ملک میں, ساروں کو اکٹھا ہو کے کام کرنا چاہیے. جو بندہ سیاست کر, سیاست ہے کیا؟ سوشل سروس ہے. یہ گورننس ہے کیا؟ سوشل سروس ہے. یہ سوشل سروس کبھی زبردستی نہیں ہوتی. اگر آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے تو کیوں کرتے ہیں آپ؟ اگر آپ کو لوگ ووٹ نہیں دینا چاہتے تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ اور 1% بلاول, 1% زرداری,
تازہ سروے جو آیا کیا ہے IRIS کا، 1% بلاول، 1% زرداری، 2% کیا نام ہے شہباز شریف، ان کو لا کے 56% والے عمران خان کے اوپر بٹھانا، اگر 76% لوگ آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ اس ملک کے مسائل کا حل نہیں ہیں، تو کوئی لا کے بٹھائے ہمارے اوپر 1% بلاول، یار اس کی پیئنگ کیپیسٹی بہتر ہے، اس لیے وہ ایک مرحوم کیا نام ہے گئے ہیں جو دبئی میں آج کل ہوتے ہیں، انہوں نے کہا بلاول بڑا مطلب اسٹیٹس مین ہوگا۔ کون سا اسٹیٹس مین؟ کہ اس ملک کے 23 کروڑ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا، اس میں صرف 1% کہتے ہیں شاید اسٹیٹس مین بن جائے، پہلے اس کے مسائل کچھ طے ہو جائیں، جو علاج کرا رہا ہے اس کے علاج کے مسائل طے ہو جائیں، پھر اسٹیٹس مین کا طے ہو جائے گا۔ 1% لوگ، 23 کروڑ میں سے 1% لوگ، تو وہ اسے اسٹیٹس مین کہتے ہیں۔ یہ ملک اس طرح نہیں چلنا کہ آپ طے کریں کہ اسٹیٹس مین کون ہوگا، یہ ملک اس طرح نہیں چلنا کہ آپ طے کریں کہ اس ملک کا لیڈر کون ہوگا، یہ ملک اس طرح چلنا ہے کہ یہ اسٹیٹ یہ بیٹھی ہے، اسٹیٹ کے مالک اس ملک کے عوام ہیں، باقی سارے دی ہوئی ڈیوٹیز ہیں، یہ باقی سارے اس ملک میں ملازم ہیں، مالک اس ملک کے عوام ہیں، اسٹیٹ کے مالک عوام ہیں۔ فکری مغالطہ نکالنے کے اسٹیٹ کیا ہے، اس ملک کی اسٹیٹ جو ہے اس کے مالک عوام ہیں، باقی سارے اس میں ملازم ہیں۔ سو اسٹیٹ کے چیزیں انہوں نے طے کرنے کی چلنی کیسے ہے، اس کا آئین کیا ہوگا، قانون کیا ہوگا، اس کا حکمران کون ہوگا اور ان کو سرو کون کرے گا، دوسرے نے زبردستی سرو نہیں کرنا کسی نے۔ لہٰذا ہم یہ جو خواتین کا نام لے کے یہ آڈیو اور ویڈیو لیک کر کے الیکشن سے پیچھے ہٹتے ہیں، الیکشن سے بھاگتے ہیں، الیکشن سے توجہ ہٹاتے ہیں، یہ سارے کام چھوڑ کے آئیں بیٹھ کے طے کریں، طے کر کے تو مسائل زیادہ ہیں، ہم آگے بڑھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ سر یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ بڑی ایک پڑھی لکھی اور کاروباری شخصیت ہے، اور آپ کو PTI میں وہی مقام حاصل ہے تقریباً جو کبھی علیم خان کو تھا۔ آج آپ نے علیم خان کو اتنی اہمیت کیوں دی ہے؟ وہ تو ہولی بھی صرف 10 سال بن چکا ہے۔ دیکھیں، میں نے بتایا کہ ہم ایک قبائلی معاشرے ہیں، جو کلچر یا براٹ اپ اہم ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، اسلام میں بھی اور قبائلی معاشرے میں بھی، دونوں میں ایک سملیرٹی ہے کہ ہم خواتین کو اپنی چیزوں میں نہیں لاتے، یہ شروع وہاں سے کرتے ہیں۔ جو بھی وہاں سے شروع کرے گا ہمیں اس کا افسوس ہوگا، لیکن افسوس کے ساتھ ہم جواب دیں گے۔ PTI کے ساتھ بحیثیت پارٹی کو کیا ایشو ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی جڑتا ہے، علیم خان ہو، فیصل واڈرا صاحب ہو گئے، یہ جب پہلے ہوتے ہیں تو PTI مطلب بلائنڈلی ان کو اپنا لیڈر مان لیتی ہے اور بہت قریب کر لیتی ہے، اور جب یہ جاتے ہیں تو یہ بری طرح سے PTI کے جو جھوٹے یا سچے راز افشا کرتے ہیں۔ مطلب PTI پہلے فلٹریشن کیوں نہیں لگاتی کہ ایسے لوگوں کو دور رکھا جائے پارٹی سے؟ دیکھیں، یہ آپ کہہ لیں کہ پارٹی لوگوں سے بنتی ہے، اور جو بھی لوگ یو کین سے کہ کامیاب ہوتے ہیں اپنے سوسائٹی میں، اپنے فیلڈ میں، مطلب سیاست میں سمجھتا ہوں کہ ناکام لوگوں کا کام نہیں ہے، کچھ نہ کچھ وہ اپنے معاشرے میں یا اپنے شعبے میں کامیاب لوگ ہیں۔ علیم خان بھی پراپرٹی میں کامیاب آدمی ہے، ٹھیک ہے، ہم واوڈا صاحب کی بات کریں وہ کامیاب ہیں، باقی لوگ بھی اپنے شعبے میں کامیاب ایلیویٹڈ ہیں، پڑھے لکھے بھی زیادہ ہوتے ہیں، بات کرنا بھی آتی ہے، وہ آٹومیٹیکلی قریب ہوتے ہیں۔